لله الذي زين الإنسان بالعقل والإدراك وسخر لنا ما في السماوات والأرض والأفلاك. أما بعد، بتوفیق اللہ تعالی درس صوم کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے درس میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کی اجرا کیا جائے گا۔ مذکر مؤنث کی اجرا سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث یعنی مؤنث کی علامت موجود نہ ہو۔ نمبر 2 مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث یعنی مؤنث کی علامت موجود ہو۔ علامات تانیث 4 ہیں۔ نمبر 1 تائے ملفوظہ یعنی وہ تا جس پر تلفظ کی جائے، مثال کے طور پر طلحۃ میں تا علامت تانیث ہے۔ نمبر 2 تائے مقدرہ یعنی وہ تا جو لفظ میں موجود نہ ہو، مثال ارض مؤنث ہے کیونکہ اس میں تائے مقدرہ یعنی چھپی ہوئی تا موجود ہے، کیونکہ ارض کا اصل ارضتن آتی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ارضن کی تصغیر اریزتن ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم میں تصغیر کی جائے تو وہ اسم اپنی اصلی حالت کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ تو جب ارضن کی تصغیر کی گئی تو اریزتن بن گیا، یعنی اس میں تا ظاہر ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ارضن مؤنث ہے کیونکہ اس میں تائے مقدرہ موجود تھی۔ انشاءاللہ تصغیر کی بات اپنی جگہ پر آئے گی۔ تیسری علامت تانیث الف ممدودہ ہے، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ کا ہونا، مثال کے طور پر حمراء، بیضاء، اسماء وغیرہ۔ فائدہ: الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ موجود ہو، جیسے حمراء میں الف کے بعد حمزہ موجود ہے۔ چوتھی علامت تانیث الف مقصورہ ہے، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہونا، مثال حبلا، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ۔ فائدہ: الف مقصورہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ موجود نہ ہو، جیسے حبلا میں الف کے بعد حمزہ موجود نہیں ہے۔ علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنثی قیاسی، نمبر 2 مؤنثی سماعی۔ مؤنثی قیاسی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، مثال طلحۃ، حبلا وغیرہ۔ اس میں علامت تانیث یعنی تا اور الف مکسورہ لفظوں میں موجود ہے۔ مؤنثی سماعی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، بلکہ اس کا مؤنث ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہو، مثال ارض، دار وغیرہ۔ اہل عرب اس کو مؤنث میں شمار کرتے ہیں۔ اب اجرا کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با حرف نہ مذکر ہے نہ مؤنث، کیونکہ مذکر اور مؤنث ہونا یہ اسم کی اقسام میں سے ہے۔ اسم مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی 4 علامات میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ تائے ملفوظہ موجود ہے، نہ تائے مقدرہ موجود ہے، نہ الف ممدودہ موجود ہے، اور نہ الف مقصورہ موجود ہے۔ اللہ اسم جلالہ مذکر من حیث اللفظ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث کی 4 علامات میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ الرحمن میں الف لام حرف نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ رحمان مذکر ہے کیونکہ علامت تانیث کے 4 علامات میں سے
اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ الرحیم میں الف لام نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ رحیم مذکر ہے کیونکہ علامت تانیث کے 4 علامات میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ مذکر مؤنث کا اجرا مکمل ہو گیا، اسی طرح مذکر مؤنث کا اجرا کیا جائے گا۔ اب واحد تثنیہ اور جمع کی اجرا شروع کریں گے۔ تسمیہ میں واحد تثنیہ اور جمع کی اجرا کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ نمبر 2، تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے۔ تثنیہ کی علامت یہ ہے کہ حالت رفعی میں اس کے آخر میں الف اور نون مکسور ہوتی ہے، جیسے رجلانی، اور حالت نسبی جری میں اس کے آخر میں یا ما قبل مفتوح نون مکسور موجود ہوتی ہے، جیسے رجلین۔ تو رجلانی اور رجلین یہ دونوں تثنیہ ہیں کیونکہ دونوں 2 شخصوں پر دلالت کرتی ہے اور اس کے آخر میں الف اور نون مکسور اور یا ما قبل مفتوح نون مکسور موجود ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے مفرد میں تبدیلی آئی ہو، جیسے رجال۔ رجال 2 سے زائد افراد پر دلالت کرتا ہے اور اس کے مفرد رجل ہے تو رجل میں تبدیلی آئی ہے۔ اب اجرا کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با حرف نہ واحد نہ تثنیہ نہ جمع، کیونکہ واحد تثنیہ جمع اسم کی اقسام میں سے ہے۔ اسم واحد ہے کیونکہ اس میں علاماتی تثنیہ اور جمع موجود نہیں ہے، نہ اس کے آخر میں الف نون مکسور موجود ہے نہ یا ما قبل مفتوح نون مکسور موجود ہے۔ لفظ اللہ اسم جلالہ من حیث اللفظ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تثنیہ اور جمع موجود نہیں ہے۔ الرحمن میں الف لام حرف نہ واحد نہ تثنیہ نہ جمع۔ رحمان واحد ہے کیونکہ اس میں علامت تثنیہ اور جمع موجود نہیں ہے۔ اور رحیم میں الف لام حرف نہ واحد نہ تثنیہ نہ جمع۔ رحیم واحد ہے کیونکہ اس میں علامت تثنیہ اور جمع موجود نہیں ہے۔ واحد تثنیہ جمع کا اجرا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس متمکن کے اصول اقسام اور عامل معمول اور بھی نحوی مباحث کی اجرا کیا جائے گا۔ طلباء کو چاہیے کہ اس اجرا کو خوب تکرار کرے اور اپنے ساتھ کاپیوں میں نوٹ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔